الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دائما اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو لیلۃ المبارکہ کی برکتیں اور ہمیں اور آپ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک جو بھی ذکر و اذکار منقبتیں باتیں ہوئی ہیں ان سب کو نظموں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا یہ دنیا فانی ہے، اسے چھوڑ کے سب جانا اور پھر حشر میں ایک میدان سجایا جائے گا، اس میں لوگوں کی ملاقات لوگوں سے اس دنیا کے بعد، اور وہاں کی ملاقات کا عالم کیا ہوگا، وہاں کی کیسی ملاقات ہوگی حشر کے میدان میں۔ ملاقات ایسی ہوگی کہ آدمی اگر اسے سنے تو اس کے دماغ کے جو ہوش ہیں وہ ٹھکانے آ جائے کہ کیسی ملاقات ہوتی ہے حشر میں۔ قرآن مجید میں سورہ عبسہ وتولی، کون سی سورت ہے؟ سورہ عبسہ۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ملاقات کا عالم یہ ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ ملاقات ایسی ہوگی وہاں، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ دن آئے گا حشر کا۔ اس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں حشر میں پھر ملیں گے میرے دوست، تو قرآن فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بیٹوں سے بیٹیوں سے اولاد سے بھاگتے ہیں، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اس کے دوست احباب جو بڑے قریبی ہیں وہ اس سے بھاگتے ہوں گے، کہیں یہ دھوکے سے بھی ہم سے کوئی نیکی کا طلبگار تھا۔ اسے کہتے ہیں نفسی نفسی کا عالم۔ کیا کہتے ہیں؟ نفسی نفسی، سگا باپ سگا باپ کا باپ کتنا پیار کرتا، ماں کتنا پیار کرتا، ماں کے فضائل بیان کرتے کرتے باپ کی فضیلتیں بیچارے کی رہ جاتی ہیں، اور باپ کو سمجھتے ہیں بس یہ کام کرنے کی مشین ہے، پیسہ کما کے لاتا، بات ختم ہو گئی، ساری فضیلتیں ماں کی ہیں۔
تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ماں کی فضیلت ہے، لیکن باپ کا بھی درجہ ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کی بھی فضیلت، باپ کے بھی اونچے مقام، ماں کے قدموں کے نیچے اگر حدیث میں جنت بتائی ہے تو اس جنت کا دروازہ باپ کو بتایا۔ حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ماں کا رسپیکٹ اور ادب ہے۔ اور باپ کا مقام جب بتایا تو فرمایا اس جنت میں داخل ہونے کے لیے جس دروازے کی ضرورت ہے اس کا نام باپ ہے۔ کیا ہے؟ تم باپ ہے نا سب کے، تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ تم تو ایسے بیٹھا خاموشی سے کوئی نئی بات نہیں کہتی ہوگی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، باپ کے نام پہ بھی کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ باپ کی بھی بڑی خدمتیں ہیں، بیچارہ بڑی محنتیں کر کے کما کے کہاں سے فرصت کھول کے لا کے بچوں کے پیٹ میں ڈالتا ہے، بڑی اونچی شان ہے۔ خیر، وہ اونچی شان، اتنے اونچے مقام اور مرتبے والے باپ قیامت کے دن کہیں گے ہمارا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ ماں سکی ماں بچے کو اپنے سینے پر سلاتی ہے، اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، وہ سگی ماں کہے گی وہ امی ہی وابی، وہ کہے گی سگی ماں میری کوئی اولاد نہیں، جاؤ میں نے کوئی دودھ نہیں پلایا، کوئی اولاد۔ بھائی سے کہے گا میرا تو کوئی بھائی نہیں، تو کہاں سے آئے گا، میں تو تجھے جانتی نا۔ یہ حشر کا میدان ہے، یہ کان ماس پاوے نہیں ہے کہ جہاں ہم ابا ہوتے ہیں، یہ حشر ہے، دماغ دکھانے ہیں کہ نہیں، یہ حشر کا میدان ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ رشتے کی پہچان ہوگی جب بعد میں سب کچھ نبٹ جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو اس وقت یہ ابا جی ہے اور یہ اماں جی ہے، یہ ابا کہیں گے ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ جب کہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے، اس سے پہلے کا جو پیریڈ گزرے گا عاشق کے میدان میں، وہاں کچھ پتا اتنا ہولناک ہوگا۔ تو باپ اور ماں یہ جیسی فضیلت والے لوگ بھی دور بھاگتے ہوں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن کی تیاری کریں، اور اس دن جس دن یہ سب ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، سب بھاگ ہوں گے، اس دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے نور کے ممبر سجائے جائیں گے، اور جب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھائیں گے تو کہیں گے ان کے چہرے سورج سے بھی زیادہ روشن دکھائیں گے، سورج سے۔ اور لوگ کہیں گے یہ کون ہے، انبیاء ہیں، کون ہے یہ لوگ؟ جواب آئے گا نہیں، یہ انبیاء نہیں، یہ میری امت کے نیکوکار ہیں، جنہوں نے اپنی نیکیاں کی، دنیا میں عمل صالح کیے، اور اس کا پھل میں نے یہ عطا فرمایا کہ ان کے چہروں کو میں نے چاند سے بھی زیادہ روشن کر دیا۔ تو بات چونکہ جمعہ المبارکہ میں جو ٹاپک تھا روح کے تعلق سے، تو میں نے اس پر لا کر کے چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات بتا دی تھی کہ ارواح گھر آتی ہیں، واپس آتی ہیں، اب ان کے آنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایسے نہیں آتی جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں، انہیں روحانی طاقت۔ جیسے میں نے خواب کی ایک مثال دی، حدیث شریف میں آیا کہ خواب میں بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کیا کیا کر لیتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہی بستر پہ ہے، وہی بستر پر ہوتا ہے، تو وہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آنے کے بعد دعائیں بھی کرتی ہے، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خیر کی طلبگار ہوتا ہے۔ میں نے تمام چیزیں آپ کو بتا دی تھی، وہ تشنگی رہ گئی تھی، اب انشاءاللہ تعالی میں اس سے جوڑ کر کے اپنی بات کو آج کی بات کے حوالے سے، آج کی رات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی، یہ پوری رات عبادت کی رات ہے، یہ جو آپ اس وقت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہی ہے۔ اب یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ پوری رات ہی عبادت ہوگی، ایسا ختم نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی وقت پر تھوڑا سا وقت لے کر ختم کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، جس کی مرضی ہے وہ نماز پڑھے، جس کی مرضی ہے۔ چونکہ آپ آج میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بڑے پکے نمازی بھی آج موجود ہیں، اور الحمدللہ کیونکہ سب سے پکا نمازی وہ ہوتا ہے جو جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اور اس سے پکا بھی ایک نمازی ہوتا ہے، وہ نمازی وہ ہوتا ہے جو عید اور بقرعید کی نماز ادا کرتا ہے۔
اور اس سے بھی پکا ایک نمازی ہوتا ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی خود پڑھی جاتی ہے۔ تو چونکہ نماز پڑھنا آج کی رات عبادت میں، تو آپ کو عبادتیں کرنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی میں ثابت کروں گا حدیث شریف میں، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، درود پڑھنا، نوافل پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ سب عبادات میں سے کیا ہے؟ عبادات۔ اور کسی کی غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، برے کسی کے بارے میں خیالات نہ رکھنا، یہ بھی عبادات ہے، یہ بھی عبادات میں سے۔ اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتا ہے جو اپنی زبان کو کسی کی برائی یا تہمت سے خاموش رکھے، باز رکھے، تو اللہ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں سورہ دخان کی پہلی آیات، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں آیات میں آج کی رات کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، اور روشن کتاب کون سی؟ یہ قرآن پاک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ کیوں اتارا؟ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ کیا ہے؟ ڈر سنانے۔ اللہ کی شان یہ ہے، ڈر سنانے والے۔ اور کیا ہے اس کی فضیلت؟ فرما فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ یعنی آج کی رات جو پورے سال میں ہم اور آپ نے کیا کرا ہے وہ سب ہماری کتاب میں محفوظ ہے، اور وہ رجسٹر آج کی رات بند کر کے پیک کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہر بندے کا پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس میں لکھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے پورے سال میں کیا ہے اور کیا نہیں کیا، وہ سب جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیا رجسٹر دے دیا جاتا ہے۔ اس سال آج کی رات یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس سال کتنے لڑکے پیدا ہوں گے، کتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی، کتنے انسان بیمار ہوں گے، کسی کیا بیماری ہوگی، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ سارا کچھ آج کی رات بجٹ فائنل کر دیا گیا۔ یہ سب آج کی رات فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام۔ پچھلے سال جو مرے اب تک ان کا فائنل ریزلٹ ہو گیا، اب جو مریں گے آج کے رجسٹر سے آواز ان کا سب چٹھا آج کے بعد جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام انہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ روزی والے فرشتے کو روزی کا رجسٹر دے دیا جاتا ہے، فلاں آدمی کو فلاں شخص کو فلاں جگہ سے فلاں وہاں مقام سے فلاں جگہ سے اتنی روزی ملے گی، وہ سب اس میں مینٹین ہوتا ہے۔ فلاں آدمی بیمار ہوگا وہاں جائے گا، اس سے فلاں سے اسے شفا ملے گی، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ کون آدمی کہاں جائے گا، کہاں ایکسیڈنٹ ہوگا، کہاں مرے گا، کس کے ساتھ ہوگا، کس چیز سے ہوگا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے، اور لکھ کر کے فائنل کر کے آج کی رات فرشتوں کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ کب بارش ہوگی، کب کیا ہوگا، اللہ پاک کا نظام، اس کی کام، اس کے کام کی حکمتیں اتنی پوشیدہ ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہر حکمت والا کام آپ تقسیم کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات میں اتارا۔ وہ مبارک رات لفظ مبارک ہے، مبارک کس رات کو فرمایا؟ آج کی 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات کو قرآن نے لیلۃ المبارکہ کا ٹائٹل عطا کیا، اور اسے مبارک اس لیے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس عظیم رات میں اللہ نے اپنی مبارک کتاب قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات کو پورے قرآن کو ایک مرتبہ
اکٹھا آسمان دنیا پر اتار دیا، اور وہاں سے 23 سال 23 ایئرز تک جبریل امین تھوڑا تھوڑا لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آتے رہے۔ اس لیے پورے قرآن کو ایک بار اتارنے والی رات جس رات میں اتارا وہ رات لیلۃ البرات، یعنی آج کی شب برات کی رات ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے۔ فرمایا ہر شے کو اللہ نے پیدا فرمایا، خشک و تر کو اللہ نے پیدا فرمایا، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ہر شے میں سے، ہر جگہ سے 4 عدد کو شمار کیا، 4 چیزوں کو پسند کیا، پھر ان 4 میں سے ایک کو ہیڈ بنایا، ایک کو اپنے قریب کیا ہر شے میں سے۔ وہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ 4 کا عدد اللہ کو بڑا پسند۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، بے شمار فرشتے بنائے، اس میں سے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ ایک کا نام جبریل امین، دوسرے کا نام میکائیل، تیسرے کا نام اسرافیل، چوتھے کا نام حضرت اسرائیل۔ ان 4 میں سے جسے زیادہ پسند کیا اس کا نام جبریل امین ہے۔ فرمایا پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ان نبیوں میں سے اللہ نے 4 نبیوں کو زیادہ پسند فرمایا، اس میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ان 4 میں سے سب سے زیادہ پسند ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا پھر حضور کے صحابہ بنائے، ان صحابہ میں سے 4 کو پسند کیا، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر فاروق، تیسرے کا نام عثمان غنی، چوتھے کا نام علی پاک مرتضیٰ۔ ان 4 میں سے جسے زیادہ پسند کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے اسی طرح سے 4 مساجدیں پسند فرمائی روئے زمین پر، ایک کا نام مسجد حرام، دوسرے کا نام مسجد اقصی، تیسرے کا نام مسجد نبوی، چوتھے کا نام مسجد طور سینا۔ ان 4 مسجدوں میں سے اللہ نے اپنے لیے مسجد حرم کو منتخب فرمایا، اسے پسند فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے دنوں کو پیدا فرمایا، دنوں میں سے 4 دن اللہ نے پسند فرمائے، ایک دن یوم الفطر یعنی عید فطر کا دن، ایک دن یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن، ایک دن یوم العرفہ عرفے کا دن، اور ایک دن یوم عاشورہ عاشورہ کا دن۔ پھر ان 4 میں سے جس دن کو زیادہ پسند کیا وہ یوم العرفہ کا دن ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح سے اللہ نے 4 راتیں بنائی، ان 4 راتوں میں سے ایک کا نام شب برات، ایک کا نام شب قدر، ایک کا نام شب جمعہ، ایک کا نام شب عیدین رکھا، اور ان 4 میں سے جسے زیادہ پسند کیا اس رات کا نام شب قدر ہے۔ پھر اللہ نے 4 بستیاں بنائی، وہ 4 بستیوں کو پسند فرمایا، ایک کا نام مکہ المکرمہ، دوسرے کا نام مدینہ طیبہ، تیسرے کا نام بیت المقدس، اور چوتھے کا نام مساجد العشائر۔ فرمایا ان 4 میں سے جسے زیادہ پسند کیا اس کا نام مکہ المکرمہ ہے۔ پھر اللہ نے پہاڑیوں کو پیدا فرمایا، بے شمار پہاڑیاں بنائی، اس میں سے 4 کو پسند کیا، ان 4 میں سے پہلی پہاڑی احد پہاڑ، دوسری طور سینا، اس کے بعد تیسرا نمبر ہے نقطام، اور اس کے بعد چوتھا نمبر ہے لبنان، اور ان میں سے جسے پسند کیا اس کا نام طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو معراج کرائی۔ پھر اللہ نے اسی طرح سے 4 دریا بنائے، ان 4 دریاؤں میں سے جسے پسند کیا ایک کا نام جیہون رکھا، ایک کا نام سیہون رکھا، ایک دریا کا نام دریائے نیل رکھا، دوسرے دریا کا نام دریائے فرات رکھا۔ ان 4 میں سے جسے پسند کیا اس کا نام دریائے فرات ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح سے اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان 12 میں سے 4 کو پسند کیا، ایک کا نام رجب رکھا، دوسرے کا نام شعبان رکھا، تیسرے کا نام محرم رکھا، چوتھے کا نام رمضان رکھا، اور ان 4 میں سے جسے اللہ نے پسند فرمایا اس کا نام شعبان المعظم رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ شعبان المعظم۔ اوپر سے پوری تفسیر پڑھتے آئیے، ہر جگہ 4 کو پسند کیا، ان 4 میں سے پھر ایک کو منتخب
منتخب کیا اور ان 4 مہینوں کی جب باری آئی تو فرمایا اللہ نے شعبان معظم کو منتخب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے تمام انبیاء کرام پر حضور کو فضیلت ہے اور تمام انبیاء میں حضور سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح سے سارے مہینوں میں شعبان کا مہینہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور فرمایا حضور نے شعبان خود میرا مہینہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کو اس لیے رکھا گیا تاکہ رمضان کا جب استقبال کیا جائے، رمضان کو جب ویلکم کیا جائے تو حضور نے فرمایا اس سے پہلے یہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہو تاکہ دل اور دماغ صاف و سب پاک ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے رمضان کے مہینے کا استقبال ہوگا۔ یہ اس لیے فضیلتیں رکھی، بڑا شرف اللہ نے عطا فرمایا، بڑی برکتیں اللہ نے عطا فرمائی اس ماہ مبارک کے اندر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کا بڑا ادب فرماتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تعظیم فرماتے تھے۔ میں نے جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور ہر رات بہت عبادت کرتے، لیکن جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی تو فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور پوری رات عبادت فرماتے، کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام عبادت فرماتے، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پائے مبارک حضور کے قدمین شریفین پر گرم آ جاتا اور وہ موٹے موٹے ہو جاتے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کرتی یا رسول اللہ آپ کے پائے مبارک پر برم آ گیا ہے، تو حضور فرماتے عائشہ تم نہیں جانتی ہو کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، یہ وہ لیلۃ البرات ہے جس میں اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کیسا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ رات جب آتی ہے اور عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اللہ آسمان دنیا کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے، 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے تم بندوں کو آواز دو۔ وہ آواز کیسے دیتے ہیں؟ وہ فرشتہ آواز دیتا ہے، اب بھی دے رہا ہے، اور فجر کی اذان جب تک ہوگی دیتا رہے گا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے حضور کو سے بات فرماتے ہیں، وہ فرشتہ آواز دیتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہے کوئی ایسا بندہ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے، ہے کوئی ایسا بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں رزق مانگے تو اللہ اسے رزق عطا فرما دے، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا یہ پکار ہوتی رہتی ہے، اس پکار کو سن کر جو بندے آ جاتے ہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار، کوئی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار، کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسو اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا زمین پر نہ گرے، بظاہر تو زمین پر گرتے ہیں، فرمایا سونے کے تشت جنت سے لے جاؤ، اس کے قیمتی آنسو کو اس میں پیوست کر کے حفاظت سے رکھ دو۔ اے مولا یہ آنسو گرے تو ان کا کیا کیا جائے گا؟ انہیں سونے کے تشت میں رکھوایا کیوں جا رہا ہے؟ ان کی حفاظت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو حضور فرماتے اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنم کی آگ اپنے شراب پر ہوگی اور جنتی لوگ اس راست سے گزرتے ہوں گے تو فرمایا یہ گناہگاروں کے نکلے ہوئے خوف خدا میں آنسو جہنم کی آگ پر ڈالے جائیں گے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ آج کی یہ عبادت کی رات ہے، یہ عبادت کی رات فقط خالی جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ چراہوں پہ بیٹھنے کی رات نہیں ہے۔ کبھی آپ تو جھنڈا لے کے ہم تو رات بھر جاگے تھے، یہ موٹر سائیکلیں لے کر جلوس نکالنے کی رات نہیں ہے، یہ آج کی رات پکنک منانے کی رات نہیں ہے کہ ادھر سے جا کر کے گھومے اور فجر میں کر کہہ دیا ہم تو بہت جاگے تھے۔ نہ، یہ رات کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ رات اپنے رب کو
راضی کرنے کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں سے معافی کی رات ہے، یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ رات جنت میں داخلے کی رات ہے۔ اس رات کو غنیمت شمار کرو، اس رات کی عظمت کو سمجھو، اس رات کی رسپیکٹ کرو۔ یہ اللہ نے عطا فرماتی ہے۔ کیوں اس سہارے پہ بیٹھتے ہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو جوانی ہوئی ہے، ابھی تو بچپنا گزر رہا ہے، ابھی تو کلیل جوان ہے، ابھی تو بڑھاپا آنا باقی ہے۔ کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بڑھاپا پائے بھی نہیں پائے، کسی بوڑھے کو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آگے کی منزلیں طے کرے کہ نہیں کرے، کسی بچے کو یہ گارنٹی نہیں ہے وہ جوانی تک پہنچے کہ نہ پہنچے۔ تمہیں کس نے یہ گارنٹی دے دی ہے؟ کس بات نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے؟ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ اگلے سال یہ رات ملے نہ ملے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ نہ قرآن فرماتا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جس کا موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک لمحہ ادھر ہوتا ہے نہ ایک لمحہ ادھر ہوتا ہے، وقت مقررہ پر اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ کتنے جوان کس کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کتنی منتوں سے، اور پتہ چلتا ہے زندہ رہے 5 دن 10 دن انتقال ہو گیا۔ کسی کا بچہ 1 سال کا ہوا تو مر گیا، کسی کا 10 سال کا ہوا تو مر گیا، کسی کا شادی طے ہو گئی تھی، جوان تھا، بارات جانی تھی، نکاح ہونا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا۔ کیا انسان بٹور لیتا ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ حادثات ہوتے ہیں، یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو عبرت کا نشان دیتے ہیں کہ لوگوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ آج ہی ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج ہی اپنے رب کو مناؤ، آج ہی راضی کرو، آج ہی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور التجا کرو۔ یہ آگے دینے کا کام نہیں ہے، کل دیکھا جائے گا۔ نہ، یہ کام ابھی کا ہے، اسی وقت کا ہے کہ جس وقت بھی اللہ بندے کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، یہ بندہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سروا سجود ہو۔ اس لیے حضور کی رات کا بڑا احترام کرتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، بتاؤ حضور سے بڑا کون بزرگ ہوگا؟ حضور سے بڑا کون عبادت کرنے والا ہوگا؟ حضور سے زیادہ کون اللہ کی بارگاہ میں مقرر ہوگا؟ وہ رحمت للعالمین ہو، جن کے اوپر قرآن اترا، جن کے صدقے میں لیلۃ البراءت شب برات ملی۔ وہ محبوب جب یہ رات آتی تو اتنی رسپیکٹ کرتے کہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے، اللہ کی بارگاہ میں پوری رات عبادت کرتے، جنت البقیع جا کر کے دعائیں کرتے۔ اور حضور فرماتے تم تو پہلے پہنچ گئے، ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں۔ تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ قبروں پہ جانے کے لیے نبی نے اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں سبق ملے کہ آخری منزل تمہاری یہی ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے بادشاہ وقت آج وہ ایک چھوٹی سی قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہاں نہ امیر دیکھا جاتا ہے نہ غریب دیکھا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی 2x2 کی ایک چھوٹی سی زمین ملتی ہے، اسی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور بتاؤ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ 2 گز دفن ہونے کو زمین مل جاتی ہے، 2 گز زمین مل جاتی ہے۔ ورنہ کتنے انتقال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دفن کے لیے جسم تک نہیں ملتا، انہیں غسل دینے والے بھی نہیں ملتے، ان کے جسم پر کفن ڈالنے والے لوگ نہیں ملتے، ان کے جسموں کو اکٹھا کیا جاتا تو جسم نہیں بن پاتا۔ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ جب آنکھ ہو کر کے دیکھنے کی طاقت نہ رکھتی ہو، کان ہو کر سننے کی طاقت نہ رکھتی ہو، زبان ہو کر بولنے کی طاقت نہ رکھتی ہو، زبان پر ہو، یہ ہاتھ ہو کر کچھ اٹھا نہ سکتے ہو، پاؤں ہو کر چل نہ سکتے ہو، انسان کا لاشا پڑا ہو دوسروں کے بھروسے پر، دوسرے اٹھائیں تو اٹھے، دوسرے سہارا دے تو چلے، دوسرے غسل دے تو ہو، دوسرے کفن پہنائے تو ہو۔ جب بے سہارا پڑے ہو تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، اس کا احسان نہیں ہے کہ غسل بھی کیا جاتا ہے، کفن بھی پہنایا جاتا ہے، اس میں لٹایا بھی جاتا ہے، ذکر کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ کے کلموں کی گونج میں اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، اور عزت کے ساتھ کاندھے پہ رکھ کے اسے دولہا بنانے کے بعد اسے مٹی میں قبر میں جا کر کے اتار دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے زیادہ کرم اور کیا ہوگا؟ کوئی نہ دیکھے پڑا رہے، وہ لاشا کچھ کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے وہ؟ قرآن نے فرمایا بندے یہ بتا
ہم نے تیرے ساتھ اتنی بھلائی کی، اتنی بھلائی کی، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ بتا تیرے کریم رب نے تیرے لیے کیا کمی چھوڑی؟ تو تو بڑا ہوا تھا، وہ لوگ اٹھا کے تجھے گندگی کے ڈھیر پہ بھی ڈال سکتے، تجھے ڈسٹبن کے اندر ڈال دیا جاتا، پھینک دیا جاتا، تو کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ یہ بتا تجھے اٹھا کر کے میں نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اور تیری عزت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کے لوگوں نے کہ اللہ اس کے معاف کر۔ بتا اس سے بڑی اور کیا عزت ہوگی، اس سے زیادہ اور کیا رسپیکٹ ہوگی؟ یہ اللہ کا کرم نہیں؟ اتنے کرم کے بعد بھی ہماری آنکھیں بھی چلی گئی، ہمارے کان بھی بہرے ہیں، اور ہمارے دل بھی مردہ ہو گئے۔ اتنے کرم کے بعد بھی ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے تیار نہیں، اس کو راضی کرنے تیار نہیں، ہم مزے اڑانے کے لیے ہیں، اپنی جوانیوں میں ناز کرنے کے لیے ہیں۔ یہ کبھی ہم سے نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر وسلوج ہو، اس کو تقال میں راضی ہو۔ آج کی شب کی بات، پوری دنیا کی بات ہے، یہ مورشس کی بات نہیں۔ آپ تو یہاں بیٹھے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو شام کے وقت سے موٹر سائیکل لے کے نکل کے پورے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پوری رات جاگے، موبائل میں گزار دیتے ہیں کہ شب برات کی راتیں۔ بتاؤ یہ اس لیے دی گئی تھی رات، اس لیے رات عطا کی گئی، یہ اس لیے عطا کی گئی تھی تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ سر کو رکھے، اور رکھنے کے بعد اپنے معبود حقیقی سے کہ مولا اب تک جو ہوا وہ ہوا، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے، اور اللہ میں نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے حساب کتاب بڑا سخت ہے ہر ایک کے ساتھ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ آج لوگ کتنی نعتیں منقبت سلام پڑھتے ہیں نا، تو لوگ بابا کرتے خوش ہو جاتے ہیں، ہاں بہت اچھا ہو گیا، نعتیں پڑھی، اس میں نعت میں آیا جب فرشتے قبر میں آئیں گے تو میں کھڑا ہو کر کے سلام پڑھوں گا، جب فرشتے قبر میں مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے سوال کریں گے تو حضور کہتے ہیں چھوڑ دو آرام کرنے دو۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بابا سبحان اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نعت پڑھو بس بیڑا پار۔ پتہ چلے گا جب سلام کی باری آئے گی کیسا سلام، پتہ چل جائے گا اس رات کیسا سلام۔ ہوش دماغ خراب ہو جائیں گے، دماغ عقل کا ٹھکانہ نہیں رہے گا جب نکیرین زمین کو پھاڑ کر کے آگے کھڑے ہو، اٹھا کر کہیں گے باپ کا تیرا رب کو بتا۔ ان کی آنکھوں سے آگ کی طرح شعلے نکلتے ہوں گے، بال زمین تک کھچڑتے ہوں گے، ناخنوں سے زمین کھاڑتے ہوں گے، سب نانی یاد آ جائے گی۔ لوگ بس اسی کو کمال سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے، بس نعت خواہ بن گئے بات ختم۔ ارے نعت میں تو بڑا اچھا آیا تھا کہ بس قبر میں جاؤں گا حضور آئیں گے، بس سونے تو اسے بچے سارا کچھ پتا چل جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اسی بندے کے لیے ہے یہ جو سلام کے اندر قصیدے ہوتے ہیں اور یہ جو اشعار ہوتے ہیں، یہ بندہ اپنے اندر کی انر فیلنگ کو ظاہر کرتا ہے، یہ صرف اسی پر اترتا ہے جو لکھتا ہے۔ پڑھنے والا سوچے میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا؟ جب عمل ایسا ہوتا ہے۔ مولانا جمیل الرحمان اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھا کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا تو میں کھڑے ہو کر پڑھوں الصلاۃ والسلام۔ یہ مولانا جمیل کے لیے ہے، ان کے اعمال ایسے، ان کا کردار ایسا تھا۔ ہمارے آپ کے لیے نہیں کہ مہینے میں کئی قصیدہ پڑھنے مل گیا تو پڑھ لیا، باقی پورے مہینے کی نماز غائب ہو گئی۔ ان کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب اعمال بھی اشعار کے مطابق ہوں۔ قرآن ہے مزاح کے بچوں کا کھیل ہے، اللہ کا کلام بول رہا ہے، کلام الہی کو مزاح بنا رکھا ہے۔ کسی نے نعت لکھ دی، شاعری، اچھی بات ہے شاعری لکھنا، لیکن شاعری حجت نہیں، دلیل نہیں ہے، اس کے ذریعے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ آپ پوری زندگی کوئی نعت نہ پڑھے، کوئی نعت نہ سنے، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کوئی سوال نہیں کہ آپ نے کیوں نعت نہیں پڑھی، کیوں نعت نہیں سنی۔ ہاں اگر آپ قرآن نہ پڑھے سنے تو آپ سے سوال ہوگا کیوں نہیں سنا۔ آپ پورے سال پوری زندگی نفل نماز نہ پڑھے، کوئی شب برات میں نماز نہ پڑھے، کوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا کیوں نہیں پڑھی، لیکن آپ ظہر چھوڑیں گے تو سوال ہوگا کیوں نہیں پڑھی، آپ عصر چھوڑیں گے تو سوال ہوگا کیوں نہیں پڑھی، آپ نے کیوں نہیں سمجھا ہے مستحبات
اور نوافل کو آپ نے اتنا اونچا درجہ دے دیا، اور جو بیسک بنیاد تھی اس کو آپ نے کتاب کو بند کر کے اس میں ڈال دیا، تاج میں رکھ دیا۔ یہ مسلمان کا کردار، یہ لیلۃ البرات، آج کی رات کو اتنا اونچا مقام ملا، کیوں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس لیے ملا کہ اس رات میں اللہ نے اپنے قرآن کو اتارا۔ قرآن کیوں اتارا گیا؟ کہ اس لیے اتارا گیا اماں مر جائے تو اِسالِ ثواب کر دے گا، ابا مر جائے تو اِسالِ ثواب کر دے گا، پڑھوا دے گا۔ بے شک پڑھیں گے تو ثواب ملے گا ایک ایک لفظ کا، لیکن قرآن اس لیے تھا تاکہ بندے پڑھیں تو وہ اللہ سے بات کر سکیں، اللہ سے بات کر سکیں، اور اللہ اپنے بندے سے بات کر سکے۔ اور میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، تو مجھ سے کیا کہہ رہا، کیا امید رکھتا ہے؟ قرآن ڈائیلاگ ہے بٹوین آپ المائٹی اللہ اور بندے کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہے، کنورسیشن ہے۔ کبھی اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے، کبھی بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ یہ قرآن ہم نے فرض اور ہم نے جو ہے صرف مستحبات چیزوں کو بنیاد بنا لیا اور سمجھا بس یہ اسی کے دین کا بیڑا پار ہو جائے گا، تو انہوں نے دین کو بڑا کمزور کر دیا۔ ہمارے لوگوں نے آج کی حالات یہ ہیں، یہ حالات ہیں، کوئی ایک نعت کا اسٹار اگر آ جائے اور وہ بیٹھے تو مسجد بھر جاتی ہے، اور اسی جگہ کوئی ایک عالم دین جس نے قرآن پڑھا ہو، حدیث پڑھی ہو، شریعت کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، جس نے تقریباً 10 ایئرس کا مدرسوں میں بیٹھ کر کتابیں چھان چھان کے علم اپنے سینے میں حاصل کیا ہو، کتنے بڑے عالم کو لا کے بٹھا دو 10 لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ بتاؤ یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ سب نہیں، کچھ نعت خواں تو اللہ ماشاءاللہ کچھ ہے جو پابند ہے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں بھی وقت پہ ادا نہیں کرتے، جو نمازوں کے پابند نہیں، جن کے چہرے پر داڑھی سنت مصطفیٰ رکھی ہوتی ہے، ان کے لیے اسٹار تو ان اسٹاروں کے لیے مسجدیں بھر جاتی ہیں، جلسے بھر جاتے ہیں، اور کوئی ایک عالم جس کے بارے میں کسی نعت خواں کی فضیلت پر ایک حدیث نہیں ہے، ایک حدیث میں چیلنج کرتا ہوں، ایک حدیث قرآن کی آیت نہیں ہے کہ کسی نعت خواں کو حضور نے فضیلت دی ہو۔ ہاں عالم دین کے لیے فضیلت ہے، نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اگر کوئی عالم دین یا حافظ قرآن کسی بستی میں داخل ہو تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب الہی کو اٹھا دیا جاتا۔ ہم نے کیا سمجھا ہے دین؟ ہم نے مذاق بنا رکھا ہے؟ ہم نے کہاں علماء کی ادب کیے ہیں، کہاں علماء کی عزتیں کرتے ہیں؟ کم سے کم نعت خواں کے برابر تو آپ سمجھیں کہ جب کوئی عالم کہیں باہر سے آئے پتہ چلے بڑا عالم دین ہے تو کم سے کم 10-20 لوگ تو اسے سننے کے لیے بیٹھے کہ یہ عالم دین۔ آج ہم سیدھے شکایت کرتے ہیں صاحب بڑے بستی میں ہیں، تو بستی میں تو کام ہم نے خود کیے نا، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اس لیے حضور نے فرمایا، نہیں فرمایا حضور نے، حدیث شریف کتاب الفضائل صحیح بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا ایک حافظ قرآن کسی بستی سے اگر گزر جائے، کچھ نہ پڑھے، کچھ بھی نہ پڑھے، حضور نے فرمایا اس کے گزرنے کی برکت سے اللہ اس بستی میں 40 دن تک اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ حضور کی حدیث میں ایک چیز، میرے پاس دلیل ہے، کسی کے پاس دلیل تو لے کے آئے، میرے پاس دلیل ہے الحمدللہ۔ میں کہ علماء تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو مذاق مت بنائیے، دین کو سمجھیے، دین کی کیا اہمیت ہوتی ہے جانتے ہو؟ عالم کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا۔ حضور نے نہیں فرمایا صحیح حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث یہ علماء ہوتے ہیں۔ کون علماء؟ فرمایا انبیاء کبھی درہم و دنانیر چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا۔ عرض کیا رسول اللہ ان کی وراثت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان کی وراثت علم اور تقویٰ ہوتا ہے۔ ایک بات یاد کرو، بات بتاؤں آپ کو، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا اونچا نام، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا سب سے پہلے سلطان کا ٹائٹل لگانے والا یہی بندہ ہے تاریخ، اتنا اونچا بادشاہ تھا،
افغانستان کی سرحدوں سے لے کے ایران، افغانستان اور نہ جانے کتنی دنیا ہندوستان کی زمین تک اسی کے تختے کے نیچے آتی تھی، جس نے سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جسے خواجہ غریب نواز نے دعوت دے کے ہندوستان بلایا، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا عابد و زاہد، جس نے اپنے بیٹے تک کو گناہ کرنے پر نہیں چھوڑا، اس کے لیے ننگی تلوار نکال کر کے اس کی گردن کو جدا کر دیا اور فرمایا دنیا میں انصاف قائم رہے، اور دنیا یہ بتا دے کہ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف بیٹا بھی کرے گا تب بھی محمود غزنوی اس پر رعایت نہیں کر سکتا۔ اتنا انصاف پر بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کمی نہیں، بڑی ریاست، بڑی حکومت، لیکن 3 سوال تھے جنہوں نے دماغ کو پریشان کیا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ وزیروں نے، کچھ لوگوں نے، علماء نے مل کے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تیرا باپ سبکتگین نہیں ہے، تیرا باپ کوئی اور ہے۔ تو اسے اپنے دماغ میں خیال پیدا ہو گیا کہ یار یہ لوگ صحیح تو نہیں کہہ رہے، گواہی دی، کچھ بزرگوں سے گواہی دلوا دی کہ تیرا باپ جس کا تو نام لگاتا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تیرا باپ ہی نہیں۔ اس بات نے اسے پریشان کر دیا کہ آخر کار میرا باپ ہے۔ دوسری بات اسے یہی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اسے یہ تشویش ہو گئی یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کئی علماء نے تو اپنی طرف سے اپنی فضیلت میں نہیں کر کے بنا لی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ زبان مصطفیٰ سے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا، اور تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ ہم نیکی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش ہوں گے اور حضور شفاعت کریں گے، یہ یار ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 چیزیں اسے پریشان کرتی اور بے چین ہمیشہ بے قرار رہتا۔ ایک رات آئی، اس رات میں یہ برقراری کے عالم میں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا میرا باپ کون ہے، مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے۔ اسی آشنا میں اپنے محل کی چھت کے اوپر گھومتا پھرتا رہا۔ رات کا پچھلا پہر گزرا، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ برابر میں محل کی مسجد تھی، اس مسجد میں سے نکلا۔ نکلنے کے بعد ایک کتاب قرآن کو ہاتھ میں لیا۔ اس کے محل، چونکہ محل میں پہلے بادشاہوں کی روشنی ہوتی تھی، چراغے ہوتے تھے، مشالیں جلتی تھی، چراغ جلتے تھے، عام لوگوں کو تو تیل بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، تو وہ چراغ جلتے تو اس کی روشنی ہوئی، تو وہاں سے ایک چھوٹی سی روشن دان سے روشنی نکل رہی تھی، وہ اپنی کتاب لایا، روشنی میں پڑھی، پھر وہ چلا گیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو دیکھا تو ٹھہر گیا اور کھڑا ہو گیا، بار بار یہی دیکھتا رہا، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ وہ بچہ کتاب لاتا پڑھتا چلا جاتا، کتاب لاتا پڑھتا چلا جاتا۔ صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے بعد بادشاہ کا محل لگا، اور لگنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا ہمارے پڑوس میں جو مسجد ہے اسے بلاؤ بچے کو۔ بچے کو بلایا گیا، بچے سے کہا یہ بتاؤ کہ تم رات بھر وہ کتاب لے کر کے وہاں روشنی میں آ کے کیا کر رہے تھے، سنو کیا کر رہے تھے؟ بچے نے جواب دیا جناب آپ جانتے ہیں غربت کا عالم ہے، ہم غریب گھرانے سے ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنا ہے، مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ہمارے گھر میں تو چراغ جلانے کے برابر بھی تیل نہیں ہے، تو آپ کے محل سے فانوس کی روشنی نکلتی ہے، تو یہاں آ کر کے بار بار کتاب کا سبق یاد کرتے تھے، پھر بھول جاتے تھے، پھر آ کر کے یاد کرتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا محل کی مسجد میں اللہ کے نبی کا ایک وارث اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کے پاس تیل تک نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں، اور آج کے بعد محمود غزنوی آرڈر دیتا ہے کہ مسجد میں مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک چراغ جلے گا، اور اس میں جتنا خرچہ ہوگا محل سے اس کا خرچہ دے دے۔ یہ بات کا رہنے کے بعد پوری رات چراغ جلا، عشاء کی نماز پڑھی، بادشاہ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہا، عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے بعد سو گئے۔ وہ جیسی سویا تو یہ آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھیں بیدار، اور جب دل کی آنکھیں بیدار ہوئی تو محمود غزنوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے محل کے اندر امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی، اور حضور نے مجھ سے کہا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، تو نے میرے وارث کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کی جزا قیامت کے دن میں تجھے شفاعت کی شکل میں عطا کروں۔ تینوں سوال کا جواب ایک ہی جواب میں نبی نے دے دیا، سبکتگین کا بیٹا، پتہ یہ چلا کہ تیرے باپ کا نام سبکتگین ہے، میرا وارث یعنی علماء انبیاء کے وارث ہے،
مرتبہ شفاعت کریں گے. حضور نے فرمایا ہاں میں شفاعت کا بدلہ ادا کروں. بتاؤ ایک حافظ قرآن کے ساتھ، ایک عالم شریعت کے ساتھ بادشاہ وقت بھلائی کرے تو امام الانبیاء اس کے خواب میں جلوگر ہو جائے. اے لوگوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، نعت خواں بھی بناؤ، انہیں نعت و منقبت کا سلیقہ بھی دو، لیکن قرآن پہلے، تاکہ بچے نعت ہی کو سب کچھ نہ سمجھیں. سب سے بڑی نعت کا نام قرآن پاک ہے. بتاؤ اس سے بڑی کوئی نعت ہوگی؟ ہے دنیا کے پردے پہ کوئی ایسا بندہ جو نبی کے چہرے کی تعریف کرے تو وہ دعا کرے؟ ہے کوئی ایسا جو نبی کی زلفوں کی تعریف کرے تو بدلہ نیزہ سجا کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ لاؤ جو قلم سے لکھتا ہو کہ نبی کی آنکھوں کی باری آئے تو ما زاغ البصر وما طغى کہے. نبی کے سینے کی باری آئے تو علم نشرح لک صدرک کی نعت لکھے. نبی کے دینے کی بات آئے تو ید اللہ فوق ایدیہم لکھے. نبی کی عطا کی بات آئے تو کوئی نعت لکھے ما آتاکم الرسول فخذوہ. نبی کی رفتار کی بات آئے تو سبحان الذی اسریٰ لکھے. نبی جائے تو قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ لکھے. نبی واپس پلٹے تو والنجم اذا ہوا لکھے. اور نبی بول دے تو قرآن وما ینطق عن الہویٰ بولے. بتاؤ یہ نعت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی وما ینطق عن الہویٰ کے مقابلے میں؟ اس لیے لوگوں، قرآن پڑھو گے تو اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہوگی، ساتھ ساتھ حضور کی نعت بھی ہو جائے گی. حضور کی نعت بھی ہو جائے گی. اور آپ یہ قرآن سکھائیں گے تو آپ امید کریں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور جب آپ یہ سکھا کے نہیں جائیں گے تو آپ کی قبروں پہ پلٹنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعا کرے تو آپ شب برات کے بارے میں بتائیں، لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں، شب معراج کے بارے میں بتائیں، عاشوراء کے بارے میں بتائیں، حضور کے بارے میں بتائیں. اپنے بچوں کو ساتھ قبرستان لے کر کے جائیں تاکہ آپ کے بچے سیکھیں کہ میرا باپ اپنے باپ کی قبر پر جاتا تھا تو اسے اپنے باپ کی قبر پر جانے پہ شرمندگی نہ ہو. وہ بھی عادت بنا لے کہ جب میرا باپ جاتا تھا تو میں بھی قبر پہ جاؤں گا. بچوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، ان کے ساتھ عادت ڈالو. جب گھر میں فاتحہ کیا کرو تو بچوں سے چھپا کر نہیں، بچوں کو بٹھا کر کیا کرو تاکہ پتا چلے کہ ہر جمعرات کو میرا باپ فاتحہ پڑھتا تھا. جب کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ زور سے پڑھا کرو تاکہ بچہ سمجھے میرا باپ یہ دعا پڑھ کے کھاتا تھا. جب کھانا کھا لیا کرو تو کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھا کرو تاکہ بچے سیکھیں میرا باپ بھی اور ماں بھی دعا کرتی تھی. جب کھانا کھایا کرو تو سر ڈھک لیا کرو تاکہ بچوں کی عادت بنے کہ میرا باپ کبھی ننگے سر پانی اور کھانا نہیں کھاتا تھا. یاد تب پڑے گی جب آپ سکھائیں گے. آپ بھی سکھا سکتے ہیں لیکن آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے. آپ تو چونکہ ہیرو ہیں اور آپ کو تو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں، جنت تو اپنی ہے نا. ہم تو سنی صحیح عقیدہ ہے، اپنا کیا بگڑے گا. ارے جنت کا سرٹیفکیٹ جیب میں پڑا ہے، جب جائیں گے تو فرشتے حضرت آ گئے، آپ یہاں ہیں، چلیے آپ کو سیدھے جنت میں لے چلیں. ہمارا تو حال یہ. چلیے بات ایک بتاتا ہوں اور بات بتا کے بات ختم. کا حساب بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت. ایک بادشاہ تھا، مولانا نے لکھا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ کو بہت دیر سے گاڑی تقریر ہوگی، آپ ڈر گئے ہوں گے تو آپ کو تھوڑی سی میں ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا من چینج ہو جائے. ورنہ ایسا لگے گا کہ آج ہی سب کچھ کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ. قبرستان بھی آپ نہیں جائیں گے ڈر کے مارے کہ مولانا نے اتنا ڈر بتا دیا پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اور قبرستان سے تو ویسے ہی آدمی ڈرتا ہے کہیں پتہ نہیں اکیلے میں معاملہ نہیں ہو جائے. ڈرنا نہیں ہے، وہاں تو سارا معاملہ ہونا ہے. متولی صاحب سب ہونا نا، سب ہونا ہے. سنو حساب کتاب، حساب بڑا سخت ہوگا. ایک بادشاہ نا، بادشاہ نے اعلان کر دیا. اعلان یہ کیا کہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا ہماری جگہ نہیں بیٹھے گا، ہمارا کوئی رشتہ دار کزن وغیرہ ہماری کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. انہوں نے کہا ہماری ایک کنڈیشن ہے، ہماری کرسی پر، بادشاہ کی کرسی پر وہی بیٹھے گا ہمارے مرنے کے بعد جو ایک رات ہمارے ساتھ قبر میں سوئے گا. کتنی رات؟ ایک رات.
اب بادشاہ کا یہ اعلان ہوا، میں کہا یار یہ عجیب طرح کی کنڈیشن ہے کہ قبر میں سوگا، تو قبر میں سوگا تو پھر کیا ہوا؟ نے کہا ایک رات جو سوگا وہ صبح کو نکلے گا تو اسے بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دے گا۔ تو اس کا بادشاہ کا ایک دھوبی تھا کپڑے دھونے والا نا، کپڑے دھو کے کپڑے واش کر کے دیتا تھا، اس کے پاس وہ غریب آدمی تھا، ایک گدھا تھا، گدھا اس کے پاس۔ انہوں نے چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم سو جائیں۔ انہوں نے کہا کیوں آپ سو جائیں گے؟ لوگوں نے کہا ہمارے پاس کوئی اتنا لمبا میٹنگ نہیں جو حساب لمبا دیں گے، ایک ہی گدھا ہے اس کا حساب 1 منٹ میں دے گا، اور صبح کو بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے۔ کرنے کا ٹھیک ہے، نام لکھ دیا گیا، نومینیٹ کر دیا گیا کہ بھائی ہاں یہ بندہ ہے جو بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی کرسی پر بیٹھے گا اور اس کے ساتھ قبر میں سجے گا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا، نماز جنازہ ہوئی تو قبر بڑی بنائی گئی اور کنڈیشن کے مطابق اسے بھی لا کر کے دھوبی کو اس قبر میں لٹا دیا۔ مولانا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب اسے لٹا دیا گیا، اس کے بعد جب لوگ دعا ہوا کر کے واپس آ گئے تو منکر نکیر آئے تھے، اور منکر نکیر نے جب آ کر کے اسے اٹھا کے بٹھایا، انہوں نے کہا یہ کون سا؟ انہوں نے کہا آپ کے دھوبی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے کہ کل ہم ان کی کرسی پہ بیٹھیں گے ایک رات، تو اس لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ پہلے اتنا حساب کتاب، انہوں نے کہا لے لو، ہم سے کیا حساب، ہمارے پاس ایک ہی گدھا ہے، لے لو حساب کتاب، چٹکیوں میں حساب کتاب۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ پہلے اپنا حساب کتاب۔ وہ سمجھا کہ ایک ہی چیز ہے تو حساب کتاب بہت آسان ہو جائے گا۔ تو مولانا نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، فرشتوں نے اس سے پوچھا بھی تمہارا گدھا ہے، تم نے فلاں دن اسے پیاس لگ رہی تو پانی نہیں پلایا، تو وہاں تو چونکہ بھولتا نہیں نا، وہاں سب میموری کام کرتی ہے، یاد آ جاتا۔ انہوں نے کہا جگہ بھی آ جاتی ہے، ہاں صحیح ہے۔ انہوں نے کہا جی پانی نہیں پلایا، تو کہا کیوں نہیں پلایا؟ پانی پلانا چاہیے تھا، تو کہا اس کی سزا کے 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے لگائے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا بھی تمہارا گدھا ہے، فلاں دن اسے کھانے کی ضرورت تھی، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اس کے لیے 2 سے کوڑے لگے۔ پھر اس کے بعد میں وہ کہا کہ تم نے فلاں دن تو اسے بھوکا رکھا، فلاں دن اسے سونے نہیں دیا، فلاں دن تم نے اس کے اوپر کام زیادہ ڈال دیا، اس کا وزن اتنا ہے، تم نے اس کے اوپر ویٹ زیادہ رکھ دیا تھا۔ تو کہا پوری رات ہو گئی، صبح شام سے لے کے صبح ہو گئی، وہ ایک ہی گدھے کا حساب دیتا رہا، کوڑے کھاتا رہا۔ صبح کو جب وہ قبر سے واپس نکالا گیا، انہوں نے کہا میری توبہ، میرے ابا کی توبہ، بادشاہ کی کرسی پہ مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اگر پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دیا گیا تو بتاؤ اتنی بڑی سلطنت کا حساب کہاں تک دوں گا؟ تو حساب بڑا سخت ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ بہت آسانی سے نمٹ جائے گا، تو ایسا کام نہیں ہے۔ ہاں آسانی ان کے لیے ہے جن کے اعمال اچھے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، جن کے پیچھے دعا کرنے والے، ایصال ثواب کرنے والے، صدقہ جاریہ کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اولاد کا یہ حق ہے سب سے بڑا کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے، ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی ہدیہ، تحفہ، صدقہ، خیرات، زکات دے تو اس میں نیت یہ ڈالے کہ میں اس کا ثواب اللہ میرے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے، تو اسے دینے والے کو بھی ملے گا، ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اپنے ماں باپ کو نہ بھولے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں میری زبان سے یہ باتوں میں کوئی بات سخت لگی ہو تو مجھے بھی معاف فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی کسی کی دل شکنی ہو تو معاف کرنا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس سے ہلکی تکلیف کر سکتا تھا۔ اللہ پاک مجھے بھی آج کی رات کی برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی آج کی رات کی نعمت عطا فرمائے۔ اس لیے آپ لوگ آج کی رات، اس کے بعد جب ہم قبرستان چلیں گے، وہاں سے آنے کے بعد اپنے اپنے طور پر، ہر بندے کی کیفیت آپ کو معلوم ہے، تو اپنے طور پر رو رو کر دل ملا کر دعا کریں مسلمانوں کے حق میں تمام مومن۔ اور ایک بات یاد رکھیں، صرف اپنے لیے دعا مت کرنا۔ اپنے لیے جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے، اسے نہیں ملتا ہے۔ جو بندہ اپنے لیے بھی کرے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کرے تو اللہ اسے عطا۔ اچھا ایک مزے کی بات یہ ہوگا، ہم دعا کریں اور جو ہم اپنے مسلمان کے لیے دعا کریں، تو حدیث میں فرمایا نبی نے کہ اس کی دعا کے لیے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، تم اس کے حق میں دعا کرو۔ بتاؤ فرشتوں کی دعا رد ہوگی؟ نہیں۔ جیسے مثال کے طور ہم یہ کہیں اے اللہ ہمارے بھائی کو اچھا بنگلہ دے دے، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ اسے اس سے اچھا دے دے۔ تم تو ڈر گئے کہ بھائی کو بنگلہ نہیں مل جائے،
آدمی ڈرتا وہ دیکھنے کا اس نے گاڑی لے لی پتہ نہیں کہاں سے خریدی ہوگی کہاں سے پیسے لایا ہوگا اس کی گاڑی بہت چل رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لاتا ہے ہاں یہ آدمی مطلب اپنے آپ نکالیا ہے روٹی پریشان ہے دوسرے سے بہت پریشان ہو گیا یہ سب ہوتا ہے تو ایک فلسفہ حدیث میں حضور نے فرمایا جتنی اچھی دعا آپ اپنے پڑوسی کے لیے کریں گے کیا اپنے پڑوسی کے لیے کریں گے تو اس سے اچھا ڈبل اللہ آپ کو عطا لو جی ڈبل عطا فرمائے ایسے ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ایک بزرگ ہے نا اللہ کے ولی ہے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوں ولی کی بارگاہ میں غالباً امام حسن بصری ہے کوئی ایک بزرگ ہے ان کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا انہوں نے کہا جی مجھے یہ چیز آپ دعا کر دیں کہ اللہ دے دے تو انہوں نے کہا اللہ دے تو دے گا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تم مانگو گے اس سے بہتر تمہارے پڑوسی کو اللہ عطا فرمائے پڑوسی کو عطا فرمائے گا دعا ہمارے پڑوس کو اس سے بہتر انہوں نے کہا جی یہ بات بالکل پکی ہے جو بات آپ مانگیں گے آج اور میں دعا کروں گا اللہ پڑوسی کو اس کے ڈبل دست عطا کرے انہوں نے کہا اسی وجہ سے دعا کرانے کا کہ اس سے آگے نکل جائے اور آپ پھر اسے آگے نکال کے باتیں کریں تو اتنا دل میں جلن تھا اس کے اتنا جلن تھا انہوں نے کہا اچھا میں اچھی چیز مانگوں یا بری چیز مانگوں جو بھی مانگوں اس کا ڈبل ملے گا انہوں نے کہا جی بالکل انہوں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ مجھے یہ چیز مل جائے تو اسے ڈبل ملے گا بالکل ڈبل ملے گا اور انہوں نے کہا اگر میں کوئی عیب کی بات مانگوں تو کہا اسے ڈبل ملے گا اس نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میری ایک آنکھ چلی جائے تو کیا اس کی دونوں چلی جائیں گی تو بزرگ نے فرمایا ہاں دونوں چلی جائیں گی تو بولا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ اسی کے بارے میں دعا کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کانا ہونے کے لیے تیار ہے دوسرے کو اندھا کرنے کے چکر میں یعنی خود عیب کرنے کے لیے تیار ایسے بھی جلن والے لوگ ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ایسی دعا مت کرانا دعا کرنا ہے اللہ میرے بھائیوں کو بھی عطا فرما تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس سے بہتر اسے عطا فرما اس سے بہتر عطا فرما ہماری دعا رد ہو سکتی ہے فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی آپ جتنی بہتر اپنے مسلمان بھائیوں پڑوسی رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں گے اس کا ڈبل اللہ رب العزت اسی وقت عطا فرمائے گا اللہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین